اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. وأنه هو أضحك وأبكى، اور بے شک وہی ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور بے شک وہی ہے جو موت دیتا ہے اور زندہ کرتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور بے شک اسی نے پیدا کیا دونوں جوڑے مذکر اور مؤنث. من نطفۃ اذا تمنى، نطفے سے جب وہ ٹپکایا گیا. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور بے شک اسی پر ہے دوبارہ پیدا کرنا. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور بے شک وہی ہے جو غنی کرتا ہے اور خزانہ دیتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور بے شک وہی ہے شعرا ستارے کا رب. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور بے شک وہی ہے جس نے ہلاک کر دیا پہلی قوم عاد کو. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور قوم سمود کو پس باقی نہ چھوڑا. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ، اور نوح علیہ السلام کی قوم اس سے پہلے. إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى، بے شک انہوں نے ظلم کیا اور سرکشی کی. وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى، اور الٹائی ہوئی بستیوں کو الٹا دے مارا. فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا، پس ڈھانپ لیا اس کو جس چیز نے بھی ڈھانپا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى، پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے ساتھ تم جھگڑا کرو گے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ النجم کا تیسرا رکوع آیت نمبر 43 سے لے کر 55 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے صحیفوں میں بھی یہ بات تھی کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا
اور انسان کو اپنی محنت اور کوشش کا بدلہ دیا جائے گا اور بالآخر تم سب نے اپنے رب کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے۔ کون سے رب کے پاس، اس کی کیا صفات ہیں، ان کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وہ جو تعریفیں ہیں اللہ کے لیے ہیں نا، ان میں سے چند تعریفیں آج کے سبق کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ وہ کون سی صفتیں ہیں جو اللہ کی ہیں۔ بعض صفات وہ ہوتی ہیں جو مخلوق میں بھی پائی جاتی ہیں، اور بعض صفات ایسی ہیں جو صرف خالق کے ساتھ ہی خاص ہیں۔ الحمدللہ کی معنی بھی مفسرین دو قسم کے کرتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ تمام صفات اللہ کے لیے ہیں۔ اس پر پھر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بعض صفتیں نبیوں کی ہیں، بعض ولیوں کی ہیں، بعض اور لوگوں کی ہیں۔ تو اس کا پھر جواب یہ دیتے ہیں کہ جس کے پاس جو بھی صفت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، تو گویا کہ وہ صفت بھی اللہ ہی کی ہو گئی۔ دوسرا معنی اس کا یہ کرتے ہیں الحمدللہ تمام صفات کارسازیہ اللہ کے لیے، وہ صفتیں جو ایک معبود میں ہونی چاہیے وہ اللہ کے لیے۔ اب ایک آدمی اچھا ڈرائیور ہے، اچھی عمارت بنا لیتا ہے، یہ صفتیں معبود کی نہیں ہیں، تو یہ صفتیں مخلوق کی ہیں۔ الحمدللہ تمام صفات کارسازیہ الوہیت والی صفتیں ساری اللہ کی ہیں۔ اب وہ الوہیت والی صفتیں ان میں سے چند یہاں آج کے سبق میں بیان کی گئی ہیں۔ کون تمہارا الہ ہے، کون تمہارا رب ہے جس کے پاس تم نے لوٹ کر جانا ہے؟ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، یہ وہ ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے۔ کسی کو خوشیاں دینا یہ بھی اللہ ہی کا کمال ہے، اور خوش و خرم آدمی کو دکھ دے دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ ایک انسان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی اور علاج بھی کرواتے ہیں، دعائیں بھی کرواتے ہیں، تو جب تک اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوتی۔ پھر اچانک اولاد ہو جاتی ہے، گھر میں خوشیوں کی لہر دوڑ جاتی ہے، ابھی وہ خوشی پوری نہیں ہوتی کہ اچانک پھر موت کا فیصلہ بھی آ جاتا ہے۔ وہ ہنساتا بھی ہے اور پھر رلاتا بھی ہے، اور بڑے بڑے خوشی والے گھروں کے اندر فوراً صف ماتم بچھا دیتا ہے، یہ اسی کے فیصلے ہیں۔ دنیا کی خوشیاں ہیں مبدل بصد غم، جہاں کل خوشیاں وہاں آج ماتم۔ بچپن میں تجھے برسوں کھلایا، جوانی نے تجھے مجنوں بنایا، بڑھاپے میں تجھے کیا کیا ستایا، موت کر دے گی تیرا بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کوئی خوش و خرم ہے تو وہ خوشی بھی عارضی ہے، کوئی غم زدہ ہے تو وہ غم بھی عارضی ہے۔ محنت کر کر کے تخت شاہی تک پہنچے تھے، بادشاہ بن گئے، اور بادشاہ بنے تھے کہ فوراً موت نے بلا لیا اور آ کر دبوچ لیا اور زیر زمین چلے گئے۔ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ کسی کو تاج سلطانی کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، ہنساتا بھی وہی ہے، رلاتا بھی وہی ہے۔ میرے مرشد کریم امام الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اندر آپ کا بیٹا ابراہیم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، اپنے لاڈلے کو پیار کر رہے ہیں اور چوم رہے ہیں، لیکن اس کی سانس اکھڑ گئی ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ٹپکے اور نیچے گرے، اور آپ نے فرمایا ان القلب یحزن وان العین تدمع وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، دل بڑا دکھی ہے، آنکھوں میں غم ہے، اور ابراہیم تیری جدائی پہ آج تیرا بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پریشان اور دکھی ہے، لیکن ہم بات منہ سے وہی نکالیں گے جو رب کو پسند ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ رلانے پہ آئے تو اپنے محبوب کو بھی رلا دے، وہ رلانے پہ آئے اپنے محبوب کو بھی رلا دے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، خوشیاں بھی وہی دیتا ہے، غم بھی وہی دیتا ہے۔ کل اسی مکہ سے اللہ کے نبی روتے ہوئے جا رہے تھے، مڑ مڑ کے بیت اللہ کو دیکھتے تھے اور فرماتے تھے تجھے چھوڑنے کو جی تو نہیں چاہتا لیکن مجھے رہنے سے کوئی نہیں دیتا۔ آپ روتے ہوئے پلٹ پلٹ کے بیت اللہ پہ نگاہیں ڈالتے اور واپس جا رہے تھے۔ چند سال ہی گزرے تھے، اسی مکہ کے اندر آپ فاتح بن کے آ رہے ہیں۔ وہ کبھی کوئی حال دے دیتا ہے، کبھی کوئی حال دے دیتا ہے، یہ اسی کے فیصلے ہیں۔ یہ ہے الحمدللہ۔
یہ تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کی۔ وہ خوشی دینا چاہے کوئی غم نہیں دے سکتا، وہ ہنسانا چاہے کوئی رلا نہیں سکتا، وہ غم دے دے کوئی ہنسا نہیں سکتا، یہ اسی کے فیصلے ہیں۔ الحمدللہ۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی ہے جو موت دیتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ زندگی اور موت کا مالک بھی ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ جس کو چاہے موت دے دے۔ ابھی آپ کو میں نے عرض کیا نبی پاک کے بیٹے کا واقعہ، وہ جس کو چاہے موت دے دے۔ وہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں کے اندر بیٹا موجود تھا، وہیں سے اللہ نے اٹھا لیا۔ جس کا فیصلہ کر دے موت کا، اس کو کوئی روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور جس کو وہ موت نہ دے، ساری کائنات والے زور لگا لیں، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پھندا لٹکا لیا، گھر کا محاصرہ کر لیا، ابھی سولی پہ لٹکائیں گے۔ اللہ نے کہا میں نے نہیں لٹکانے دینا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینک دیا، ابھی جل جائے گا، فرمایا میں نے نہیں جلنے دینا۔ اسی طرح ہجرت والی رات اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، ابھی جناب سارے مل کے حملہ کریں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ قاتل کون ہے۔ رب نے کہا میں نے نہیں قتل ہونے دینا۔ فرمایا کہ جو حفاظت کرے کوئی اس کو موت نہیں دے سکتا، جس کو وہ موت دے دے پھر اس کو کوئی بچا بھی نہیں سکتا، پھر اس کو کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ وہ موت دے دے اپنے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو، جس کی بادشاہت انسانوں پہ بھی ہے، جنوں پہ بھی ہے، ہوا بھی تابع، تخت ہوا پہ اڑتا ہے، پرندے بھی تابع، سب کچھ تابع ہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض تأکل من ساعتها۔ لاٹھی پہ ٹیک لگا کے فرشتے کام پہ لگے ہوئی ہیں، حضرت ان کی نگرانی فرما رہے تھے کہ اللہ نے ادھر ہی موت کا فیصلہ کر دیا، اللہ نے ادھر ہی موت کا فیصلہ کر دیا۔ پھر لاٹھی کو دیمک لگی، فلما خر تبینت الجن، پھر جناب دیمک لگی، لاٹھی کو کھایا، حضرت نیچے گر گئے، تب پتہ چلا کہ حضرت وفات پا چکے ہیں۔ وہ موت کا فیصلہ کر دے تو جہاں چاہے کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ موت کا فیصلہ کرے۔ میرے نبی کی دنیا میں آنے سے پہلے ان کے باپ کو اٹھا لے، 6 سال کے ہوئے تو ماں کو بھی اٹھا لے، اور سفر میں اٹھا لے، سفر میں اٹھا لے۔ ام ایمن میرے نبی کے ساتھ ہیں، اور وہیں راستے میں حضرت آمنہ کی موت واقع ہو گئی، تو فرمایا کہ موت اور زندگی کا مالک صرف کون ہے؟ ایک وہی ہے، رب کی ذات، جس کے ہاتھ ہے موت حیات، نہیں کوئی مالک رب کے سوا، لا الہ الا اللہ، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا۔ آگے فرماتے ہیں وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، وہی اللہ تو ہے جس نے زوجین کو پیدا کیا، میاں بیوی کے جوڑے کو پیدا کیا، مذکر مؤنث پیدا کیا۔ فرمایا الذکر والانثیٰ، مذکر اور مؤنث بنائے، من نطفۃ اذا تمنیٰ، نطفے سے جب وہ ٹپکایا گیا، جب رحم کے اندر نطفہ پہنچا، اب اس سے آگے مذکر بنانا ہے یا مؤنث بنانا ہے، یہ نہ ماں جانتی ہے نہ باپ جانتا ہے، یہ کون جانتا ہے؟ یہ اس کی کاریگری۔ اور سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، ایک سوال کا جواب تو دو، یہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو یہ تم اس سے آگے پیدا کرتے ہو یا میں اللہ پیدا کرنے والا ہوں؟ نطفے سے کون پیدا کرنے والا؟ نطفے کو لو بوٹی بنیو، نطفے کو لو جونک بنیو، پھر جونک تو جونکو بوٹی، وقت مقرر وچ شکم مائی دے، تیری صورت بنی جلوٹی، پھر بچہ ہویوں پھر باہر آیوں، بنی پھریں لنگوٹی، پھر شیر جوانا پھر بڑھڑا ہویوں، ٹر نہ سکیں بن سوٹی، دنیا تا عاقب گمالی تو رب آخرت نہ کرے کھوٹی۔ یہ کون ہے بنانے والا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کبھی تو نطفہ تھا، کبھی تو لوتھڑا تھا، کبھی تو ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا، کبھی تو رینگنے لگ گیا، کبھی اٹھ کے چلنے لگ گیا، پھر بھاگنے لگ گیا، پھر دوڑنے لگ گیا، پھر بوڑھا ہو گیا، پھر لاٹھی کے بغیر نہیں چل سکتا، پھر سہارے کا محتاج ہو گیا، پھر زیر زمین چلا گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کرنے والا ہے۔ تو فرمایا یہ کس کی کاریگری ہے؟ یہ تمہارے اللہ کی کاریگری ہے کہ ایک ہی جیسا نطفہ ہے، اس سے نقش و نگار بن رہے ہیں، اسی نطفے سے ہاتھ بھی بن رہے ہیں، اسی نطفے سے پاؤں بھی بن رہے ہیں، اسی قطرے سے آنکھیں بھی بن رہی ہیں، اسی قطرے سے سر بھی بن رہا ہے، پھر اسی سے مذکر بھی بن رہا ہے، پھر اسی سے مؤنث بھی بن رہا ہے۔ یہ تیرے اللہ کی کاریگری ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، یہاں تک تو سارے مانتے ہیں نا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے،
اللہ ہی نے بنایا. اللہ فرماتے ہیں جیسے یہ بات پکی ہے ایسے اگلی بات بھی کہ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اسی پر ہے دوبارہ پیدا کرنا. کہتے دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ جس نے پہلی دفعہ بنایا اسی نے دوبارہ اٹھانا ہے. کون سا مشکل ہے اس کے لیے دوبارہ اٹھانا بھی. اللہ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور وہ اتنی قدرتوں والا ہے، وہی غنی کرتا ہے اور وہی خزانے دیتا ہے، کوئی کسی کا محتاج نہ رہے. یہ کون؟ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے کہ اللہ کسی کی محتاجی سے انسان کو نکالے. اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، اپنے در کا محتاج کرے، اللہ غیروں کی محتاجی سے بچائے. یہ اغنا غنی کرنے والا اللہ کا نام ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی. اللہ غنی ہے اور اپنی عطا سے بندوں کو بھی غنی کر دیتا ہے. غیر کی طرف بندہ محتاج نہیں رہتا، کسی سے بھیک نہیں مانگتا، کسی کے سامنے دست سوال نہیں پھیلاتا، بلکہ مانگتا ہے تو اپنے اللہ سے مانگتا ہے. تو یہ اللہ بھی صرف عطا فرماتا ہے. اللہ نے بھی عطا فرمایا. اقنا کا معنی خزانہ. بعض کو اللہ اتنا دے دیتا ہے کہ وہ جناب اپنی ضرورتیں پوری کر کے لوگوں کو دے رہے ہوتے. فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ اتنا مال عطا کر دیتا ہے، خزانہ عطا کر دیتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی عطا کرنے والے بن جاتے ہیں. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، شعرا ایک ستارہ ہے، عرب کا بعض قبیلے اس کی پوجا کیا کرتے تھے. فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، تم شعرا سے کیوں مانگتے ہو؟ شعرا کے رب سے کیوں نہیں مانگتے؟ جو ستاروں کو پیدا کرنے والا ہے اس سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ ہر چیز مسبب السبب سے مانگو. اس چیزیں اسباب ہیں اور اسباب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. ہر چیز مسبب السبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو. کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ جو کسی کا محتاج نہیں اس رب سے مانگو. اس رب سے کیوں نہیں مانگتے ہو جو ستاروں کا بھی رب ہے، جو تمہارے معبودوں کا بھی رب ہے؟ اس سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ ہر چیز اپنے اللہ سے مانگو، اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے. پیر نصیر الدین صاحب گولڈ شریف والے پیر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے اور یہ شرک مسبب السبب کے ہوتے. کیا کچھ فرق نہیں آب و سراب میں کہ بندوں سے مانگتے ہو رب کے ہوتے. یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے. کہتے ہیں رب کے عطا کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور بندے کی بے طلبیاں دیکھو، اس کی بے پرواہیاں دیکھو، اس سے مانگتا نہیں ہے. اور یہ شرک مسبب و سبب کے ہوتے. وہ جو اسباب کا پیدا کرنے والا ہے، مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے ہوتے ہو یہ شرک بندہ کرے، غیر کے سامنے مانگے. کیا کچھ فرق نہیں آب و سراب میں؟ آب کہتے ہیں پانی کو اور سراب کہتے ہیں چمکتی ہوئی ریت کو، جو دور سے پانی نظر آتا ہے، جو دور سے پانی نظر آتا ہے. کیا کچھ فرق نہیں آب و سراب میں؟ ایک طرف پانی کا چشمہ ہو، دوسری طرف خالی ریت ہو، بندہ پیاس بجھانے وہاں چلا جائے. تو پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ادھر رب کے دربار پہ آؤ گے تو پیاس بجھے گی، یہ چشمہ ہے، اور وہاں جاؤ گے تو دھوکہ ہے، ریت ہے اور کچھ نہیں ہے جسے تم پانی سمجھ رہے ہو. کیا کچھ فرق نہیں آب و سراب میں؟ کہ تم نے پانی اور ریت کے ٹیلے میں فرق ہی نہیں سمجھا کہ بندوں سے مانگتے ہو رب کے ہوتے. کہ رب کے ہوتے ہوئے تم بندوں سے مانگنا شروع ہو گئے ہو. اللہ سے مانگو، وہ سب کو دینے والا ہے. اس لیے فرماتے ہیں وہ شعرا کا بھی وہ رب ہے، جن کو تم پوچھتے ہو اس کا بھی وہی رب ہے، اور وہ بڑی قدرتوں والا ہے. کیسی قدرت والا؟ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اسی نے ہلاک کیا پہلے قوم عاد کو، اور وثمود اور پھر قوم سمود کو. فما أَبْقَىٰ، کسی کو اس نے باقی نہ چھوڑا. قوم عاد کی جوان جن کو اپنی جوانی اور قوتوں پہ ناز تھا، پوری قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. قوم سمود جنہوں نے پتھروں کو تراش کے مکان بنائے، اللہ نے مکانوں کے اندر ہی ان کو نیست و نابود کر دیا. وقوم نوح من قبل، اور اس سے قبل نوح علیہ السلام کی قوم جن کو اللہ نے پانی کے اندر غرق کر دیا. انہم کانوا ہم اظلم و اطغى، بے شک انہوں نے ظلم بھی کیا اور سرکشی بھی کی.
ظلم کیا کہ شرک کیا، سرکشی کی بھی گناہوں میں مبتلا ہو گئے، شرک بھی کیا، دیگر گناہوں کے اندر بھی مبتلا ہو گئے۔ ان الشرک لظلم عظیم، ظلم بھی کیا، اطغیٰ سرکشی، سر کھینچ لیا، یعنی اللہ کی اطاعت سے نکل گئے۔ والمؤتفکۃ اہوا، اور وہ الٹائی ہوئی بستیاں جن کو اللہ نے الٹ کے دے مارا، یعنی قوم لوط کی بستیاں، اللہ نے ان کو کیسے تباہ و برباد کیا۔ فغشاها ما غشا، ان کو ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کا عذاب تھا جس نے ڈھانپ لیا، وہ پتھروں کی بارش تھی جس نے گھیر لیا، وہ تباہی اور بربادی تھی جس نے ان کو پوری قوم کو گھیر لیا اور ڈھانپ لیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، رب کی کون کون سی نعمت کے بارے میں جھگڑا کرو گے، کس کس کا انکار کرو گے، کہاں کہاں جاؤ گے، کدھر کدھر پھرو گے اور بھٹکو گے۔ آؤ واپس اپنے اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت میں لگ جاؤ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیے۔ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، بے شک وہی ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور بے شک وہی ہے جس نے موت دی اور زندگی دی۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، وہی ہے جس نے پیدا کیا زوجین کو، مذکر اور مؤنث، من نطفة اذا تمنى، نطفے سے جب وہ ٹپکایا گیا۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور بے شک اسی پر ہے دوبارہ پیدا کرنا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، بے شک وہی ہے جس نے غنی کیا اور مال دیا۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، بے شک وہی ہے جو شعراء کا بھی رب ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، وہی ہے جس نے ہلاک کر دیا پہلے عاد کو۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور پھر سمود کو پس ان کو باقی نہ چھوڑا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور اس سے قبل نوح علیہ السلام کی قوم کو۔ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، بے شک وہ ظالم تھے اور سرکش۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور الٹائی ہوئی بستیاں جن کو الٹ کر دے مارا۔ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا، بس ڈھانپ لیا ان کو جس عذاب نے بھی ڈھانپا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے ساتھ جھگڑا کرو گے۔